آج کے دور کا ایک بہت ہی عام لیکن اہم مسئلہ ہے جس کا سامنا مردوں اور عورتوں دونوں کو ہو رہا ہے، اور وہ ہے ازدواجی خواہش کی کمی۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 5 میں سے ایک مرد کو اس کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ خواتین میں اس کی کمی کی شرح مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا اثر نہ صرف ازدواجی تعلقات پر ہوتا ہے بلکہ ذہنی سکون، خود اعتمادی اور رشتوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ازدواجی خواہش کی کمی کوئی شرمندگی کی بات نہیں بلکہ ایک عام اور قابل علاج مسئلہ ہے۔ صحیح وجہ تلاش کر کے طرز زندگی بدل کر اور علاج کروا کے مرد اور خواتین دونوں ہی اپنی زندگی کو خوشگوار اور مطمئن بنا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس کی اہم وجوہات، اس کی علامات کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا بہترین علاج بھی بتایا جائے گا۔ اس کی وجوہات کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ پہلے نمبر پر جسمانی سبب، اس کے اندر ہارمون کی کمی بیشی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثلا مردوں کے اندر جب ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہوتا ہے تو اس سے خواہش میں کمی آ جاتی ہے۔ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن سے خواہش میں کمی آ جاتی ہے، جیسے خون کی کمی، شوگر، جگر یا پھر گردوں کے امراض وغیرہ شامل ہیں۔ بہت زیادہ سگریٹ نوشی یا پھر شراب نوشی بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ادویات بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے اینٹی ڈپریشن یا پھر بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی ادویات کے مسلسل استعمال سے بھی خواہش میں کمی آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا اہم سبب نفسیاتی اور ذہنی ہے۔ اگر آپ مسلسل ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں تو پھر بھی آپ کے ازدواجی تعلقات متاثر ہوتے ہیں، ازدواجی تعلقات میں دوری آتی ہے، کام کاج کا زیادہ دباؤ اور بوجھ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے، تھکاوٹ، بیماری بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارا طرز زندگی آ جاتا ہے۔ اس میں نیند کی کمی کا پایا جانا، غیر متوازن خوراک، موٹاپا، اس طرح کے عوامل ازدواجی تعلقات میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تو تھی اس کی اہم وجوہات۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کون کون سی علامات جنم لیتی ہیں جب خواہش کی کمی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس میں سر فہرست جنسی خواہش کا نہ ہونا یا کم ہونا، ملاپ کے دوران دلچسپی کا نہ ہونا یا پھر خوشی کا نہ ہونا، مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ جانا، یادداشت کمزور ہو جانا، ہر وقت کی تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری کا ہونا، نیند کا نہ آنا، خود اعتمادی کی کمی کا پایا جانا، یہ وہ تمام وجوہات اور علامات ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ اپنی وجہ تلاش کریں اور پھر اس کا علاج کریں۔